ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ، آپ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا، حالانکہ یہ تو بہت بری چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ چھپکلی میں نے اس لیے پیدا کی ہے کیونکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگے کہ یا اللہ، یہ چھپکلی جسے ہم روزانہ دیکھتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو آپ نے اسے پیدا کیوں کیا؟ اس چھپکلی کے پیدا کرنے کے پیچھے آپ کی کیا حکمت ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اور چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا گناہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو سن کر ہر انسان حیران رہ جائے۔ ناظرین، اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی پر غور کریں تو ہمیں دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو ہمیں بے فائدہ یا بیکار لگتی ہیں، یا بعض اوقات ہمیں تکلیف پہنچاتی ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ چیز کیوں پیدا کی گئی۔ مگر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی کوئی بھی چیز بے فائدہ یا بیکار نہیں پیدا فرمائی۔ ہم انسان اس کی حکمت کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے، مگر اللہ پاک ہر چیز کے بارے میں بہتر جاننے والا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی مخلوق بے مقصد یا بے فائدہ نہیں ہے، چاہے وہ انسان ہو، شیطان ہو، جنات ہو یا زمین کے چھوٹے موٹے کیڑے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور اس لیے کسی کو حق نہیں کہ وہ اللہ کی تخلیق پر اعتراض کرے یا ناراض ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور اکثر طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اس مرتبہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کی پہاڑی پر ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف چھپکلی بلکہ دنیا کی ہر چیز کی حکمت اور اس کے فوائد کی معلومات عطا فرمائے تاکہ انسان اپنی زندگی میں صبر، حکمت اور اللہ کی مخلوق کی قدر جان سکے اور ہر چیز کی حقیقت کو سمجھ کر شکر گزار اور پرہیزگار بنے۔ ناظرین، روایت ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کی پہاڑی پر ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے کہ اچانک اس درخت پر ایک چھپکلی آ گئی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام پر چھپکلی پر بہت غصہ آیا اور فوراً اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگے، یا اللہ، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ اس کو پیدا کرنے میں تجھے کوئی فائدہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال اپنی جگہ بالکل درست تھا، کیونکہ آپ کو چھپکلی کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اوپر سے اس نے پیشاب بھی کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، یہ چھپکلی بھی مجھ سے کئی سالوں سے یہی سوال کر رہی ہے۔ یہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ اے اللہ، تو نے اس موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مجھے موسیٰ سے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ ظاہر ہے کہ چھپکلی کا یہ سوال بھی اپنی جگہ بالکل درست تھا، کیونکہ چھپکلی کو بھی حضرت موسیٰ کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو موسیٰ اسے کوئی تعلیم دینا چاہتے تھے، نہ تبلیغ کرنی تھی، اور نہ ہی میں اسے خوراک مہیا کرتا، تو موسیٰ کا اس میں کیا فائدہ؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، 30 سالوں سے یہ چھپکلی مجھ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ اے موسیٰ، آج تم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو کہ میں نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، یہ تو تمہارا رب ہی جانتا ہے، میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ میں نے اس چھپکلی کو کس مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور میں نے تمہیں کس مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ اے موسیٰ، میں نے ہر مخلوق کو اپنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور جو فائدہ یا مقصد کسی ایک مخلوق سے حاصل ہوتا ہے وہ کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہو سکتا۔ اے موسیٰ، یاد رکھو، اللہ نے ہر چھوٹے موٹے کیڑے، مکوڑے اور جانور پیدا کیے ہیں، ہر ایک کی اپنی الگ حکمت اور مقصد ہے۔ ناظرین، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بنی اسرائیل کی عورت آپ کی بارگاہ میں آئی اور سوال کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ یہ تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، دیکھنے میں بدصورت ہے، اور اس کا شکل و صورت ایسی ہے کہ دیکھ کر ڈر لگتا ہے، اور چھپکلی تو کسی کام کی بھی نہیں۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا کہ یہ چھپکلی کیوں پیدا کی گئی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یہ چھپکلی بھی اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یہ ناشکرا ہے، بے صبر ہے، فساد ڈالنے والا ہے، لڑائی جھگڑا کرنے والا ہے، زمین میں بغض و کینہ پھیلانے والا ہے۔ اس کی تخلیق سے تم کو کیا فائدہ؟
तब छपकली ने जवाब दिया, ए मूसा, मैं अपनी तख्लीक के फायदे और हिकमत से ज्यादा वाकिफ हूं, इसलिए हम सबको चाहिए कि अगर किसी की पैदाइश हमारी मर्जी के खिलाफ हो तो नाराज ना हो, बल्कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसी तरह एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और अदब के साथ अर्ज करने लगा, या अली, छपकली को मारना गुनाह है या सवाब? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, जमीन पर कुछ मखलूकात इंसानों से दुश्मन है और शैतान से बैत करके इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए पैदा हुई है, और इसी में छपकली भी शामिल है, इसलिए उसे मारना गुनाह नहीं। इस शख्स ने पूछा, या अली, ये कब और कैसे हुआ? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लाखों साल पहले ही जमीन पर छिपकली का खानदान फैल गया था और वक्त के साथ जमीन पर जुल्म और फसाद फैलाने लगा। उस पर अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किया और उस नस्ल को खत्म कर दिया, मगर एक छोटी छिपकली बच गई जो जमीन के गारों और पानी में छुप गई। वक्त गुजरता गया तो ये बची हुई छिपकली हसद में जलती रही, यहां तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जमाना आ पहुंचा। नाजरीन, उस वक्त शैतान ने इस खिलकत के वजूद में ये बात डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए खत्म कर दिया गया था। तब से इस नस्ल की मखलूकात इंसानों से नफरत करने लगी और हर मुमकिन तरीके से इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में मसरूफ रहती हैं। याद रखे, ये वाहिद मखलूकात है कि जब नमरूद ने अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा किया तो ये छपकली खुश होकर आग को भड़काने लगी ताकि नुकसान पहुंचे, और तब से अल्लाह ताला ने छपकली को मारने और अपने घर से भगाने में कोई गुनाह ना जाना, बल्कि इस पर सवाब रखा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी छपकली को मारने का हुक्म दिया और इस पर सवाब मुकर्रर फरमाया, क्योंकि छपकली रेंगने वाले कीड़ों के गुरूह का रुकन है जिसकी 6000 से जायद अकसाम है। ये तकरीबन तमाम बराएजमों में पाया जाता है सिवाय अंटार्कटिका के। ज्यादातर की 4 टांगे, 2 बैरूनी कान और लंबी दम होती है। ये छोटे कीड़े और मकोड़ों का शिकार करती है और कुछ अकसाम में रंग बदलने की हैरत अंगेज सलाहियत पाई जाती है ताकि शिकार खोर जानवरों से बच सके। ताहम ये खुसूसियत तमाम छपकलियों में नहीं होती। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने छिपकली को पहली जर्ब में मारा उसके लिए 100 नेकियां है और दूसरी जर्ब पर कुछ कम, तीसरी जर्ब पर उससे भी कम नेकियां लिखी जाती हैं। इसकी हिकमत यह है कि ये छिपकली इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग पर फूंक मारती थी और ये जहरीली और नुकसान पहुंचाने वाली थी। एक और रिवायत के मुताबिक एक सहाबी की आजाद करदा गुलाम औरत जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर गई तो वहां एक नेजा पड़ा हुआ देखा और दरियाफ्त किया कि इसका मकसद क्या है। नाजरीन, फरमाया जाता है कि इस वक्त शैतान ने इस मखलूक के दिलो दिमाग में यह बात डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को आदम अलैहिस्सलाम के लिए खत्म कर दिया गया था। तब से ये नस्ल इंसानों से नफरत करने लगी और हर मुमकिन तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रही। कहा जाता है कि जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का मंसूबा बनाया तो ये छिपकली खुश होकर आग को भड़काने लगी। उसी वाक़े की बिना पर उलमा और अकदीसों की आकेस्मत। रिवायात में कहा गया कि छिपकली को मारना या घर से भगाना गुनाह नहीं बल्कि इसमें सवाब का हुक्म है। बाज अकसाम बेजरर भी होती है मगर बाज में जहरीलापन पाया जाता है, और रिवायतों में आया है कि छिपकली एक ऐसी मखलूक है जिसने जमाने कदीम में इंसानों के खिलाफ शैतानी बैत की थी। चुनाचे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने का हुक्म फरमाया क्योंकि वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग पर फूंक मारती थी। इसी सिलसिले में एक वाकया में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि जिसने छिपकली को पहली जर्ब में मारा उसे बड़ी मिकदार में नेकियां मिलती है, दूसरी जर्ब में कम और तीसरी में इस से भी कम। तारीख और रवायात इस बारे में मुफस्सल है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो चींटी ने हिमायत की और छिपकली ने नमरूद की तरफदारी की, और इसी वजह से बाज फुकहा और अवाम में यह रवाज है कि घर में छिपकली को मारा जाए या उसे बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि इसे बदशगुनी या नुकसानदा समझा जाता है। अलबत्ता फिक़ही मौक़िफ़ और किसी खास सूरत हाल में हुक्म मुख्तलिफ उलमा और रवायतों की ताबीर पर मुनहसर हो सकता है।
اس لیے عام بات یہ ہے کہ چھپکلی ایک ایسی جاندار ہے جس کے بارے میں مختلف اقوال اور حکایات وارد ہوئی ہیں، اور روایات کی روشنی میں بعض علماء نے اسے مضر اور دشمن مخلوق قرار دیا ہے۔ اسی بنیاد پر اس کو مارنے یا گھر سے دور رکھنے میں ہمیں روایات اور فقہی دلائل کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہے، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہر طرح سے انسان کو نقصان پہنچائیں گی۔ انہی میں سے ایک چھپکلی اور اس کے خاندان سے جڑی مخلوقات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان بڑی تعداد میں بستا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ خاندان بہت وسیع ہو گیا، یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مانند کر دیا۔ اس خاندان نے اتنا ظلم اور فساد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر عذاب نازل کیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ چھوٹے بچوں کے جو زمین، غاروں اور پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، یہ بچی ہوئی نسل بغض اور حسد میں ڈوبی رہی اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے تک پہنچ گئی۔ تب شیطان نے اس نسل کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کی گئی ہے۔ تب سے یہ مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہیں اور ہر ممکن طریقے سے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم بیان ہوا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، مگر شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ صرف لوگوں کی اپنی رائے اور روایت ہے۔ چھپکلی ایک موذی جانور ہے اور اس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار یہ کھانے میں اپنا لعاب ڈال دیتی ہے یا کھانے کو آلودہ کرتی ہے، جس سے زہریلے اثرات پیدا ہو سکتے ہیں اور انسانی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسانی جان کے تحفظ کے لیے اسے مارنا جائز اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سانپ کو مارا اس کے لیے اجر ہے، اور جس نے چھپکلی کو مارا اس کے لیے 100 نیکیاں ہے۔ اس موذی جانور کو گھر سے بھگانا یا مارنا دونوں جائز ہے، اور اسے مارنے پر ثواب بھی ہے۔ خاص طور پر اگر پہلی ضرب میں مارا جائے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر موذی چیز کے شر اور شیطانی فتنہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی کہ وہ سمندر کے کنارے جائیں اور وہاں موجود ہر جاندار کی تخلیق میں حکمت دیکھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے تو انہوں نے ایک بڑی مچھلی دیکھی جو معمول کے مطابق پانی کے اندر چھپتی رہتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، اس مچھلی کا کیا فائدہ ہے اور اسے پیدا کرنے کی ضرورت کیوں تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، یہ مچھلی سمندر کے توازن کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہ نہ صرف چھوٹے کیڑوں اور حشرات کو کھاتی ہے بلکہ سمندری زندگی میں توازن قائم رکھنے کا کام بھی کرتی ہے۔ اس سے پانی صاف رہتا ہے اور سمندری غذائی سلسلہ قائم رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر غور کیا اور سمندر میں تیرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے مخلوقات پر بھی نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ ہر جاندار کی اپنی جگہ اور اپنی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ہر جاندار چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ انسان صرف وہی دیکھتا ہے جو نظر آتا ہے، لیکن میں ہر جاندار کی ضرورت اور حکمت سے بخوبی واقف ہوں۔ اسی دوران ایک پرندہ آیا جو صحراؤں میں بیٹھ کر بیج کھاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، یہ پرندہ تو بس بیج کھاتا رہتا ہے، اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ پرندہ صحراؤں میں بیج پھیلا کر زمین کو سبز رکھنے کا کام کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو زمین خشک اور بنجر ہو جاتی۔ ہر بیج میں زندگی چھپی ہوئی ہے اور یہ پرندہ اسے اگانے میں میری مدد کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک چھوٹے کیڑے کو دیکھا جو پتوں کے نیچے رہتا تھا۔ آپ نے کہا، یا اللہ، یہ کیڑا تو بے مقصد لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ کیڑا زمین کے مٹی میں کھدائی کرتا ہے، زمین کو ہوا دیتا ہے اور مٹی کی زرخیزی بڑھاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو فصلیں اور پودے اچھی طرح نہ اگتے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت دیکھی اور حیران ہو گئے کہ کس طرح ہر چھوٹے بڑے جاندار میں ایک خاص مقصد چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا، یا علی، یہ چھوٹے کیڑے اور کیچڑ میں رہنے والے جاندار بے فائدہ کیوں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یہ جاندار زمین کی حفاظت اور توازن کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ انسان کی حفاظت کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ اگر تم انہیں نقصان پہنچاؤ گے تو زمین کا توازن بگڑ جائے گا اور انسان خود نقصان میں آئے گا۔ پھر اسی شخص نے پوچھا، یا علی، اگر یہ جاندار نقصان پہنچا سکتے ہیں تو کیا انہیں مارنا جائز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو نقصان انسان کی زندگی یا مال پر پہنچنے کا اندیشہ رکھتا ہو اسے مارنا جائز ہے، اور اگر نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو اسے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ناظرین، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی جاندار بے مقصد یا بے فائدہ نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر چیز میں حکمت کو سمجھے اور اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات کی عزت کرے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک چھوٹا سا کرم آیا جو زمین کے اندر سوراخ بناتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، یہ کرم کیا کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ یہ کرم زمین کو ہلکی اور نرم کرتا ہے، فصلوں کی جڑیں بہتر بڑھتی ہیں، پانی زمین میں جذب ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے قاصد، یہ کرم زمین کے توازن کے لیے ضروری ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو زمین خشک اور بنجر ہو جاتی۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے جاندار کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، چاہے وہ چھپکلی ہو، مچھلی ہو، کرم ہو یا پرندہ، سب کی اپنی حکمت ہے، اور انسان کے لیے سبق ہے کہ وہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت دیکھے اور شکر ادا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک اور سفر کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چھوٹے کچی کے بارے میں بھی آگاہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، یہ کچی تو بہت سست اور کمزور لگتی ہے، یہ زمین پر رینگتی رہتی ہے اور بظاہر کسی کام کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ کچی زمین کی حفاظت کے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ اپنی مضبوط کھال اور دیرج کے ذریعے خطرناک ماحول میں زندہ رہتی ہے۔ اس کی موجودگی سے کچھ نقصان دہ کیڑوں اور چھوٹے جانوروں کی تعداد قابو میں رہتی ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار میں ایک چھوٹے کیڑے کو دیکھا جو درختوں کی جڑوں میں رہتا تھا۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا کام کرتا ہے؟ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ کیڑا جڑوں کی حفاظت کرتا ہے اور زمین کے اندر کھدائی کر کے مٹی کو زرخیز بناتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابہ، یہ کیڑا بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق پیدا ہوا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو زمین اور فصلیں نقصان اٹھاتی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا، یا علی، کیا ہر چھوٹا جانور، چاہے وہ چھپکلی ہو یا کیڑا، انسان کے لیے فائدہ رکھتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، ہر جاندار کی اپنی جگہ اور مقصد ہے، کچھ زمین کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ نقصان دہ ہے، حشرات کو قابو میں رکھتے ہیں، ہر چیز میں حکمت پوشیدہ ہے اور انسان کو اسے سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ ناظرین، اسی طرح ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صحرا میں ایک چھوٹا سا پرندہ دیکھا جو پتوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے کہا، یا اللہ، یہ پرندہ تو بس بیج چگتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ پرندہ بیج بکھرتا ہے اور زمین پر نیا پودا اگانے میں میری مدد کرتا ہے، ویران ہو جاتی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھوٹے کیڑے کو دیکھا جو پودوں کے بیچ رہتا تھا اور مٹی میں چھوٹے سوراخ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ کیڑا زمین کو ہوا دیتا ہے، پانی کو جذب کرتا ہے اور فصلوں کے لیے ضروری ہے۔ ہر جاندار اپنے مقام پر اہم ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ساتھ ایک تجربہ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے عقرب نے ایک خطرناک زہریلی مکڑی کو مارا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے جنات، یہ عقرب بھی میرے علم کے مطابق پیدا ہوا ہے، یہ زمین پر توازن قائم رکھتا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو زہریلے کیڑے بے قابو ہو جاتے اور انسان نقصان اٹھاتا۔
नाजरीन, ये तमाम वाकयात हमें ये सबक देते हैं कि अल्लाह ताला ने हर छोटे बड़े जानदार को एक खास हिकमत और मकसद के लिए पैदा किया है। चाहे वो छिपकली हो, मछली हो, कीड़ा हो, परिंदा हो या अकरब, सबका एक खास काम है। और इंसान के लिए सबक यह है कि वो हर चीज में अल्लाह की हिकमत को समझे और इस पर शुक्र अदा करे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में एक और वाकया मशहूर है कि आपने एक मक्खी को देखा जो लोगों के खाने में जाकर बैठती थी। आपने कासिदों से पूछा, ये मक्खी क्यों पैदा हुई है? कासिद जवाब ना दे सके तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरियाफ्त किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए सुलेमान, ये मक्खी भी अपनी जगह अहम है। ये छोटे कीड़ों और हशरात को खाकर जमीन और इंसान के लिए हिफ्जाने सेहत का इंतजाम करती है। अगर ये मक्खी ना होती तो कुछ बीमारियां और नुकसानदाह हशरात इंसान तक पहुंच जाते। इसी तरह एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक छोटे सांप को देखा जो जमीन पर रेंग रहा था। लोगों ने कहा, यह खतरनाक है, मार देना चाहिए। हजरत अली ने फरमाया, इस सांप की अपनी जगह हिकमत है। ये जमीन की कीड़ों और छोटे जानवरों को काबू में रखता है। अगर ये ना होता तो जमीन पर कीड़ों का अंबार हो जाता और इंसान और हैवान सब मुतासिर होते। फिर एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सहरा में एक छोटा सा परिंदा देखा जो कीड़ों का शिकार कर रहा था। आपने अल्लाह ताला से दरियाफ्त किया कि यह परिंदा भी काम का है या नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, ये परिंदा जमीन की हिफाजत करता है। इसके शिकार करने से नुकसानदाह कीड़ों की तादाद कम रहती है और जमीन और इंसान दोनों महफूज रहते हैं। इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन दरबार में देखा कि एक छोटा सा उकाब छोटे जानवरों को शिकार कर रहा है। आपने जिन्नात से कहा कि ये उकाब भी हिकमत के साथ पैदा हुआ है। ये जमीन के तवाजुन को कायम रखता है और नुकसानदाह जानवरों को कंट्रोल में रखता है। नाजरीन, एक और वाकया ये भी बयान किया जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक छोटा कीड़ा पानी की नालियों में रहता था। यह कीड़ा पानी की सफाई करता था और जमीन में नमी बरकरार रखता था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, ये कीड़ा भी जमीन के निजाम में जरूरी है। अगर ये ना होता तो जमीन खुश्क और जमीन की पैदावार मुतासिर होती। इसी तरह हजरत अली ने फरमाया कि हर छोटे बड़े जानदार में अल्लाह ताला ने हिकमत रखी है। चाहे वो कीड़ा हो, छिपकली हो, मक्खी हो या उकाब, सबकी अपनी जगह और काम है। इंसान को चाहिए कि वो हर मखलूक में अल्लाह की हिकमत देखे और उसे नुकसान पहुंचाने या नापसंद करने से पहले सोचे कि शायद इसका वजूद भी इसी मकसद के लिए जरूरी है। ये वाकयात हमें ये सबक देते हैं कि अल्लाह ताला ने हर मखलूक को हिकमत और मकसद के साथ पैदा किया है और हर चीज इंसान के लिए मुफीद या जमीन के तवाजुन के लिए अहम है। नाजरीन, ये हमें अल्लाह की तख्लीक पर एतमाद और शुक्र करने का दर्स देते हैं। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।